حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7857474416۔ منبر شریف پر تشریف فرما مقتدر بعظمت علماء کرام و شورائے عظام، بزرگوں، دوستوں و ہم ساتھیوں و عزیز بچوں و پردے میں رہ کر سننے والی اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامیر المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے، سبحان اللہ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قب سے نقاب میں ہے، اور انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے رنگت گلاب میں ہے، اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، اور خدائے قہر ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہر ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر کے تیرا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر کے تیرا بندہ عذاب میں ہے، اور کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منبر شریف پر آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مفکر ملت، خطیب اہل سنت حضرت العلامہ علامہ شاہ حافظ و قاری احسن اظہری صاحب قبلہ و ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت حضرت مولانا شفیع احمد صاحب قبلہ اپنے پورے جاہ و جلال و شان عالمیت کے ساتھ منبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے،
اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے رہیے۔ آئیے آیت کریمہ کی فضیلت و برکتیں حاصل کرنے سے پہلے یک زبان و یک خیال ہو کر آقائے نامداد مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار شب اسرہ کے دلہا بیت المقدس میں امامت فرمانے والے اللہ کے رسول کالی کالی زلفوں والے رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر اور خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ اللہ رب العزت نے کئی مقام پر قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام سے خطاب فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب فرمایا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح سے خطاب فرمایا تو کہا یا نوح بسلام منا۔ حضرت داؤد سے خطاب فرمایا تو کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ حضرت موسیٰ سے خطاب فرمایا تو کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام سے خطاب فرمایا ہے تو انہیں ان کے نام سے خطاب فرمایا ہے، لیکن باری آئی ہے جب فاطمہ کے لال کی، جب باری آئی ہے حضرت عبداللہ کے نور نظر کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان کے نام سے خطاب نہیں فرمایا بلکہ انہیں ان کے القاب سے خطاب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں رب کائنات نے اپنے محبوب سے اس طرح خطاب فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کہیں اس طرح خطاب فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، تو کہیں اس طرح سے خطاب فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، تو کہیں اس طرح سے خطاب فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام سے خطاب فرمایا تو انہیں ان کے نام سے خطاب فرمایا، لیکن باری آئی فاطمہ کے لال کی تو رب کائنات نے انہیں ان کے نام سے خطاب نہیں فرمایا بلکہ انہیں ان کے القاب سے خطاب فرمایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اس میں احمد کے تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کے نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ بے شک سچ ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہم اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں تو انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے، انہیں ان کے القاب سے پکارتے ہیں، کیونکہ رب کعبہ کا قرآن میں ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں تم اس طرح مت ٹھہرا لینا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں اپنے محبوب کے غلاموں سے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے امتیوں، تم میرے نبی کو اس طرح مت پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں پکار لیتے ہو، بلکہ میرے نبی کو ان کے القاب سے پکارنا، یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا۔ سبحان اللہ۔ تو مومنو، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ عین ارشاد خداوندی کے مطابق ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا تو ہی سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں سر عرش
پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں آیا نہیں۔ بے شک میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہونے والی ہو اور ہم نے اسے اس کے مقام پر دیکھ نہ لیا ہو، یہاں تک کہ جنت و دوزخ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، اس دنیا میں کچھ ایسے بد عقیدہ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر دیا، اور اپنے انکار کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ حاضر و ناظر ہونا اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اگر یہ صفت حضور میں تسلیم کر لی جائے تو شرک لازم آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء تشریف فرما ہے، مسئلہ سمجھانے کی غرض سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت میں یہ بھی اس کی صفت ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے۔ قرآن فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع و بصیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہی صفت اپنی عطا سے بندوں کو دی۔ قرآن فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ان کے کہنے کے مطابق جو صفت اللہ تعالی کی ہو، اگر یہ صفت انسان میں تسلیم کر لی جائے تو انسان مشرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو سمیع و بصیر کہے گا تو ان کے کہنے کے مطابق انسان مشرک ہو جائے گا، پھر اس روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو مومنوں سنو، اللہ تبارک و تعالی بھی سمیع و بصیر ہے، انسان بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن انسان کا سمیع و بصیر ہونا وہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ عطائی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت عطا کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا سمیع و بصیر ہونا خود اس کی ذاتی صفت ہے۔ بے شک اسی طرح خالق دو جہاں بھی سمیع و بصیر اور انسان بھی سمیع و بصیر، اسی طرح وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر ہو کر فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے کہ بحکم خدا تم ہو موجود ہر جہاں، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لفظ شاہدہ کے ماتحت صاحب تفسیر جلالین لکھتے ہیں انا ارسلناک شاہدا علی من ارسلت الیہم، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ان سب پر جن کے لیے آپ رسول بن کر آئے ہیں۔ اس تفسیر سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب کے لیے حاضر و ناظر ہیں جن کے لیے آپ رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بن کر تشریف لایا ہوں، اور حدیث پاک میں آتا ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آیت مقدسہ اور حدیث مصطفیٰ سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ پھر آپ جن کے لیے رسول ہیں انہی کے لیے آپ حاضر و ناظر ہیں، جیسا کہ لفظ شاہدہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب جلالین نے لکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یا رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو مومنوں جان سے زیادہ وہی قریب ہو سکتا ہے جو حاضر و ناظر ہو۔ بے شک۔
اولا کا معنی زیادہ مالک ہونے کے بھی آتے ہیں، یعنی تمہارا اپنی جان پر بھی اتنا حق نہیں ہے جتنا حق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق تمہاری جان پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جانے جہان ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں تشریف فرما ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا رحمت للعالمین، تو عالمین میں ما سوائے اللہ تعالی کے کائنات کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین فرمایا۔ تو مومنو یاد رکھو، رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو، کیونکہ مردہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا، وہ خود ہی رحم کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر معاذ اللہ اللہ کے رسول مردہ ہیں تو وہ رحمت للعالمین نہیں ہو سکتے، لیکن قرآن آپ کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رحم کرنے والے کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہی ہو، بلکہ مرحومین کے حالات سے انہیں واقف بھی ہونا ضروری ہے۔ قرآن اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی خبر رکھتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ سچ۔ تو حاضر و ناظر نبی ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترونا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی گواہی سنی ہوئی نہیں، دیکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے۔ اپنے نبی کو حاضر و ناظر تم کہاں کہاں دیکھو گے؟ جنگ موتا ملک شام میں لڑی جا رہی ہے، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اس کی خبر دے رہے ہیں کہ کون کس طرح سے جھنڈا اٹھا رہا ہے، کون کس طرح شہید ہو رہا ہے۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اللہ کے مقدس رسول صحابہ کرام کو تفصیلی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تھوڑے ہی دیر بعد اللہ کے رسول نے مسکرایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابھی میرے صحابہ کو ملک شام میں شہید کیا جا رہا تھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گیا، لیکن جب میں نے انہیں جنت الفردوس میں ایک دوسرے کے سامنے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ تو مومنو، اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، اس لیے ہر نمازی اپنی نماز میں التحیات پڑھتا ہے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں اس طرح سے سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ علماء تشریف فرما ہے، علیکہ میں جو ضمیر ہے وہ حاضر کے لیے آتی ہے، گویا کہ ہر نمازی کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احیاء العلوم جلد اول فصل چہارم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز کی باطنی شرطوں کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اپنے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو مجھ پر سلام پیش کرو، پھر کہو اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کو کشادہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں
ان علقمہ قال اذا دخلت المسجد اقول السلام علیک ایھا النبی. حضرت علقمہ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول پر سلام پیش کرتا تھا. تو مومنوں احادیث مصطفیٰ اور فرمانے صحابہ سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سلام پیش کرنا چاہیے. اب کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ سلام مسجد میں کہنے کے لیے آیا ہے, تو میں بیان کر دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا, میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. سبحان اللہ. میرے ملت کے نوجوانوں اپنے نبی کو تم کہاں کہاں حاضر و ناظر دیکھو گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے اسے نہلا کر قبرستان کے حوالے کرتے ہیں تو مردے سے سوال ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے میت سے سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کے مقدس رسول پر مومنوں قربان جاؤ, میرے آقا کو یہ معلوم تھا کہ میرے امتیوں سے قبر میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے ان سوالوں کو بتلایا ہے اور ان کے جواب بھی عنایت فرمائے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں بندے سے 3 سوال کیا جائے گا. پہلا سوال من ربک, تیرا رب کون ہے. بندہ مومن ہوگا تو کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے. بندہ مومن ہوگا کہے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اس حدیث مصطفیٰ سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں تشریف لے جاتے ہیں. بڑا ہی پیارا واقعہ اعلیٰ حضرت سرکار کا یاد آیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے. آپ کے چاہنے والے, آپ کے عزیز آپ کے سامنے کھڑے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے عزیزو, میرے موت کا وقت قریب ہے. جب میری روح نکل جائے تو میری قبر کو اتنی گہری کھودنا کہ احمد رضا اس میں کھڑا ہو جائے. آپ کے عزیزوں نے کہا کہ حضور ہم نے سنا ہے کہ قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ آدمی اس میں بیٹھ جائے. تو اعلیٰ حضرت سرکار جواب دیتے ہیں کہ میں نے حدیث مصطفیٰ میں پڑھا ہے کہ قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. میں دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا, تو میری عقیدے کو یہ گوارا نہیں کہ قبر میں آقا تشریف لائیں اور میں بیٹھا رہوں, بلکہ میری قبر کو اتنی گہری کھودنا کہ جب قبر میں اللہ کے رسول تشریف لائیں تو میں کھڑا ہو کر ان کا استقبال کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ, قاضی شہر بنارس, قاضی شہر بنارس حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند, خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ, قاضی شہر بنارس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ لوگ. آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ پیر طریقت رہبر رائے شریعت دعائے مفتی اعظم ہند مفکر ملت حضرت علامہ شاہ مفتی و قاضی غلام یاسین صاحب قبلہ اپنے پورے جاہ و جلال و شان عالمیت کے ساتھ منبر شریف پر تشریف لائیں, جو آج کے اس مقدس جشن عید میلاد النبی کی سرپرستی اور صدارت فرما رہے ہیں. حضرت کے چہرے
انور کی زیارت کیجیے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں دکھواتے رہیے۔ تو پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبیبنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ایک وقت میں قبر میں نہ جانے کتنے لوگ پہنچتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہر قبر میں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو آئے نظر کیا دیکھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آخری واقعہ بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ سعید سے مکہ مکرمہ میں دن بدن اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جو مشرکین مکہ کے لیے تکلیف دیتا، ابو جہل لعین نے صورتحال دیکھا تو والی یمن کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، آپ یہاں تشریف لائیں اور لوگوں کو اس کام پر روکیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک نہ کرے۔ والی یمن نے جب یہ خط پڑھا تو فوراً مکہ مکرمہ کو آئے اور لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق پوچھا ہے۔ پھر ابو جہل سے گفتگو سنید کے بعد کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں بلاؤ تاکہ ان سے براہ راست بات کیا جا سکے۔ چنانچہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی مجلس میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر تمام لوگوں پر آپ کی ہیبت طاری ہو گئی، کسی سے سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر کار والی یمن حبیب یمنی نے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، جناب آپ نے دعوی نبوت کیا ہے اور نبوت کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے مقدس رسول نے ارشاد فرمایا، اے حبیب یمنی تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا، آپ چاند کو دو ٹکڑا کر دیجئے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے اور انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا۔ سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چر گیا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اللہ کے رسول نے پھر حبیب یمنی سے فرمایا، اے حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیری ایک بچی ہے جو ہاتھ پاؤں کی اپائج ہے اور تو چاہتا ہے وہ صحیح ہو جائے، جا وہ بھی صحیح ہو گئی۔ اتنا سننا تھا والی یمن حبیب یمنی کلمہ طیب پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ سے یمن کی جانب پہنچے ہیں اور اپنے گھر پہنچے، جب اپنی بچی کو دیکھا تو ہاتھ پاؤں کی وہ بچی ٹھیک ہو چکی تھی۔ حبیب یمنی نے اپنی بچی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کیسے ہوا، تو تندرست نہ تھی، اپائز تھی؟ تو ان کی بچی نے کہا، ابا حضور خواب میں ایک نورانی چہرے والے کا دیدار ہوا، جنہوں نے مجھ سے کہا تیرا باپ مکہ مکرمہ میں اسلام لا چکا ہے، اب تو بھی کلمہ طیب پڑھ لے تاکہ تمہارے تمام اعضاء تندرست ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابا حضور میں نے خواب ہی میں کلمہ طیب پڑھا، اور جب صبح کو اٹھی ایسے ہی تھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حاضر و ناظر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حبیب یمنی کے دل کو نور و ایمان سے منور کر رہے تھے، ادھر یمن کی سرزمین پر اس کی بچی کو ظاہر و باطنی تندرستی عطا کر رہے تھے۔ تو مومنو، اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک۔ انہی مختصر جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما۔ اگر دوران تقریر میرے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جس کی شریعت میں گرفت ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
غوث اعظم بامنے بے سرو ساما مدد، غوث اعظم بامنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، باگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، الحمدللہ آپ کے بنارس کی سرزمین جس پر آپ اور ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نبی کو بہت مقدس اور بہت اچھے انداز میں خراج عقیدت ہم لوگ پیش فرمانے کے لیے یہاں پر موجود ہوئے۔ اسی درمیان آپ نے دیکھا آبروئے بنارس، آبروئے سنیت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ مدد العالی و نورانی قاضی شہر بنارس کی آمد ہوئی۔ آج کے اس پر نور بزم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پر نور بہار میں اس مکمل اور اس پر نور بزم کی صدارت حضرت کے مقدس نورانی چہرے کو دیکھ کر اور یہ خوبصورت صحرا حضرت کی اس قدم ناز کو دعاؤں کے ساتھ آپ سب نے آج اپنے حق میں اکٹھا کر لیا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ان کے نورانی چہرے کو دیکھیں اور الحمدللہ اس وقت منبر نور کے اوپر تمام تر بہترین خطیب جو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ رحمان بس تھوڑے سے وقت میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہوں گے، بہت اچھی آوازوں کے مالکان وہ تمام محترم کریم شعراء کرام کی بہترین ٹیم منبر نور پر موجود ہے۔ حضرات بہت اچھی اور بہت اچھی پرنور اس محفل میں آپ سب بہت دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے لوگ حسینی ہیں اپنے حسینی کا بہت اچھے انداز میں ذرا اظہار پیش کریں، ایک بار زحمت نہ ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا حسین، اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا حسین۔ ملاحظہ فرمائے کہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، قاضی شہر بنارس قسم خدا کی دوستو حضرت کے نورانی چہرے کو دیکھا، بس یہیں سے سمجھ لیجئے کامیابی کی دلیل میسر ہو گئی۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی۔ جتنے امام حسین کے دیوانے محبت سے کہیں یا حسین، ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی، اور اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی، اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد، جشن میلاد النبی، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات کے ساتھ میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہماری جماعت کے بہترین مداح خیر الانام محترم اسلام الدین صاحب فتح پوری تشریف رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ شعر آپ حضرات ان سے بھی محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ آئیے محبت کے ساتھ میں ان کا استقبال ان 4 مصروں سے کرے دے رہا ہوں، زحمت نہ ہو تو کوئی تکلیف نہ ہو تو ایک بار دونوں ہاتھوں اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں لیں کہ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے،
اور اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، اور بنام ساقی کوثر، بنام ختم رسول، جتنے عاشق لوگ ہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ، بنام ساقی کوثر، بنام ختم رسول، شراب عشق جو پی لے وہ جنتی ہو جائے، شراب عشق جو پی لے وہ جنتی ہو جائے۔ اب آئیے حضرات محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں محترم اسلام الدین صاحب فتح پوری سے تشریف لائیں، تھوڑا بیدار ہو جائیں، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔